السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا، بہت اہم فیصلہ تھا میں سمجھتا ہوں، اور اس فیصلے کے بڑے دور رس نتائج ہوں گے، خاص طور پہ اس موجودہ حکومت کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آج صبح کہا تھا، بلکہ 2 دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ معاملات کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا 3 دن قبل کہ خاطر جمع رکھیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج صبح جب یہ ہیئرنگ چل رہی تھی، اس ہیئرنگ کے فوراً بعد ہی ہمارے ذرائع نے ہمیں بتا دیا تھا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ جو منحرف ارکان ہیں، دوسرے الفاظ میں جو لوٹے ہیں، ان سے ان کے ووٹنگ کا حق لے لیا جائے گا، یا دوسرے الفاظ میں ڈی سیٹ کر دیں گے۔ نااہل وہ نہیں ہوں گے لیکن ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور اس حوالے سے مشاورت جو ہے ہو رہی ہے۔ اور جس وقت میرے ذرائع نے مجھے اطلاع دی تو میں نے اسی وقت ایک جگہ میں نے بتا بھی دیا تھا ایک چینل کے اوپر، اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا۔ یہ ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ یہ فیصلہ لکھے جانے سے تقریباً کچھ 4 گھنٹے پہلے کی بات ہے، اور میں نے کہا تھا کہ اب جب میں ٹویٹ کر رہا ہوں تو اس سے آدھے گھنٹے کے بعد یہ فیصلہ لکھا جائے گا مشاورت کے بعد۔ اور الحمدللہ جو فیصلہ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہی چیز آئی کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ ہوا، اور وہ بات جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ ریپیئر ہوگا، ریپیئر کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ ہمارا جو ویلاگ چینل جو ہے ویوز آف محمد فیصل، جو ہم نے بنایا ہے آپ کی خاطر صرف غیر جانبداران خبروں اور تجزیوں کے لیے، اس میں آپ کو اسی قسم کی مصدقہ خبریں اور اچھے تجزیے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دوسرے جو ویلاگ کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، بہت سینئر ہیں، بہت تجربہ کار ہیں، ہم سے زیادہ اپروچ ہے، ہم سے زیادہ، لیکن ہمارے چینل کی ایک انفرادیت یہ ہے کہ ہم آپ کو بر وقت بتا دیتے ہیں۔ دوسرے بھی بتا دیتے ہیں لیکن وہ کبھی دیر سے بتاتے ہیں، کبھی کچھ دنوں بعد بتاتے ہیں، ہم بر وقت بتاتے ہیں۔ فرق صرف اتنا یہی ہے، اور ہماری خبر انشاءاللہ آپ کو کہیں نہ کہیں کچھ دنوں بعد جا کے چاہے اس پہ عمل درآمد ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی حقیقت آپ کو پتہ لگ جائے گی۔ تو اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو اس چینل کے بارے میں ضرور بتائیں۔ چلتے ہیں آج کے فیصلے کی طرف، جو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ فیصلہ بہت اہم تھا، اور یہ فیصلہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کی جانب سے اور اداروں کی جانب سے جو کچھ ہوا، اسے اگر میں یہ کہوں کہ ریپیئر کرنے کی جانب پہلا قدم تھا تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اس جملے کو آپ بہت کچھ اب سمجھنے کی کوشش کریں، یا دوسرے الفاظ میں اگر آپ کوئی سلیس اردو میں کہنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ لیں کہ فلم الٹی چلنی شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جنہوں نے بھی یہ فلم بنائی تھی ان کو احساس ہو گیا کہ ایڈیٹنگ غلط ہوئی ہے۔ تو بہت سارے معاملات، اور یہی حقیقت ہے کہ ملک اور قوم کے حوالے سے، ریاست کے حوالے سے، عوام کے حوالے سے اگر بہتر فیصلے ہیں تو پھر وہ فلم کو بدلا جانا ضروری ہے، اور وہ فلم چلنی چاہیے سینما ہال میں جو کہ شائقین یعنی ریاست کے لوگ پسند کریں۔ کافی لوگوں نے مجھے بے انتہا لوگوں نے اس حوالے سے، جو میں نے صبح یہ ٹویٹ کیا تھا اور پہلے خبر بتائی تھی، تو بہت لوگوں نے کہا، میں ظاہر فردن بفردن تو کسی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، لیکن آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، اور میری یہی دعا ہوتی ہے اور یہی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے میری کسی چھوٹی موٹی کوشش کو کامیابی میں حاصل کر سکوں۔ تو اب یہ جو معاملہ ہوا ہے، اس کا فیصلہ اب یوں سمجھ لیں آپ کے پنجاب اسمبلی کا بھی فیصلہ جو ہے وزیر اعلیٰ کا شہباز شریف، وہ اپنا کیا ہے آپ کے ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کا فیصلہ جو ہے، یعنی ایک تو والد صاحب تو یہاں بیٹھے نا مرکز میں، اور جو ادھر بیٹھے ہیں حمزہ شہباز صاحب صاحبزادے، تو صاحبزادے کا بھی سمجھے آپ فیصلہ، سورج جو وہاں غروب ہو گیا، اور مرکز میں بھی جو سورج ہے اس کو بھی گرہن لگنا شروع ہو گیا ہے۔ اور میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یا ہو سکتا ہے جب بھی آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھیں گے تو اس وقت تک شاید ہو سکتا ہے بہت سے اور بھی چیزیں سامنے آئیں، لیکن یہ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو شہباز شریف جو ہیں اس وقت انہوں نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے۔ میں نے اپنے ٹویٹر ویلاگ پہ بتا بھی دیا تھا اس فیصلے کے بعد، کیونکہ ان کے فیصلوں پہ اوس پڑ گئی ہیں بہت بری طریقے سے۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف کے درمیان اور زرداری صاحب کے درمیان جو بات ہوئی تھی، اور شہباز شریف کو حوصلہ دیا زرداری صاحب نے کہ آپ چلیں، آپ لے کر چلیں
آپ کی حکومت کہیں نہیں جائے گی اور ہم آپ کی پوری مدد کریں گے. تو اس کے اوپر شہباز شریف نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن یہ بیچ میں سپریم کورٹ نے جو ایک فیصلہ کر دیا, یہ دوبارہ جو ہے شہباز شریف کے جو ہے انہوں نے پسینے جو ہے چھٹوا دیے, اور اس وقت وہ ایک اہم اجلاس کی کوشش میں ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. میرے ذرائع سے جب میں نے پتہ کیا, یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس فیصلے کے بعد شہباز شریف انتہائی مایوس ہیں, انتہائی مایوس ہے, اور ان پہ دباؤ پڑ گیا ہے, اور وہ دباؤ اس حد تک ہے کہ وہ ذہنی کوفت کا شکار ہے اس وقت شہباز شریف. اور میرے ایک ذرائع نے مجھے بتایا کہ جو ان کے انتہائی قریب ہیں کہ اب وہ اس قدر دباؤ میں ہے کہ وہ مطلب بعض وقت گفتگو جو ہے نا وہ ان کی ذرا کمی بے ربط ہو رہی ہے. اوبیسلی ہے, ٹینشن تو ہوگا نا. ایک تو آپ دیکھیں نا ڈالر کتنا گر گیا, حالات کتنے خراب ہوئے, ملک کہاں پہنچ گیا, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ موجودہ سیٹ اپ ان کو سپورٹ نہیں کر رہا. بھائی بھی ان کا کہہ رہا ہے کہ فوری طور پر آپ الیکشن کرا لیں, اور زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تیار نہیں ہوں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کروا لیں, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کروائیں. عجیب و مصیبت کے اندر پھنس گئے ہیں, اور مطلب کیا کرے ایک بندہ ایسی صورتحال کے اندر. تو اس لیے, اور اب یہ جو فیصلہ ہے زرداری صاحب نے جیسے میں نے ملاقات کر اس وقت حوصلہ دیا تھا, پیٹ تھپتھپائی تھی, اس فیصلے نے یہ ان کا کام خراب کر دیا, اور ان کو پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اپنا معاملہ نظر آ گیا. اور میں آپ کو ایک اور خبر دے رہا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید صدر مملکت جو ہیں وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنا اعتماد کا ووٹ بھی لیں. تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے مجھے جو بات میں نے آپ کو کہی تھی یاد ہے صرف آج سے 2 دن پہلے کہ 72 گھنٹوں کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. تو یہ ابھی 48 گھنٹے آج رات کو پورے ہوں گے. یہ پہلا جو ہے آپ نے معاملہ دیکھ لیا جو سپریم کورٹ کا آیا ہے. تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے بہت زیادہ اثر کرے گا پاکستان کی سیاسی اور معاشی اور تمام جو صورتحال کے اوپر ہے. اور دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ آج جو فیصلہ زرداری صاحب کے درمیان اور جو معاملات ہوئے ہیں شہباز شریف کے درمیان, اس میں ایک چیز اور بھی طے کی گئی تھی. ایک تو یہ تھی, اس پہ تو خیر اوس پڑ گئی. دوسری ایک چیز یہ تھی جو ان دونوں کے درمیان طے ہوئی, وہ یہ تھی کہ جو نیب کے جو چیئرمین ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا. تو ان کے حوالے سے بھی فیصلہ ہو گیا ہے, لیکن اب پتہ نہیں یہ جو اتنا بڑا فیصلہ آیا ہے یہ فیصلہ ساری چیزوں پہ جو ہے نا اثر انداز کرے گا. میں نے آپ کو بتایا نا معاشی سیاسی ساری صورتحال. تو اب ایک ہے, اور دوسرا عمران خان صاحب کا جلسہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. انہوں نے جلسے کے اندر بھی خوشی کا اظہار کیا, اور انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, اور مجھے بھی بڑی خوشی ہے. میرا ہی تجزیہ ہے کہ یہ جو آج ایک عمران خان نے جو الفاظ کہے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں بہت اچھے ہیں. اور اس سے سپریم کورٹ کا, ہمارے کورٹ کا, بار کا, بینچ کا, اور وہ قوتیں جو کہ ملک کو صحیح چلانا چاہتی ہیں, جو ملک کو ایک ٹریک پہ چلانا چاہتی ہیں, ان کے درمیان اعتماد بڑھے گا اور ان کو معاملات کو آگے چلانے میں بڑی مدد ملے گی. تو آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ اچھا ہے. میرے نزدیک جو میرا تجزیہ ہے اس کے اوپر, میں اسے بہت بڑا, یعنی اسے میں اگر آپ مجھ سے کہیں کہ بارش کا پہلا خطرہ نہیں بلکہ یہ پہلی بارش ہے اس موسم کی, اچھی خبریں آنے کی جو پہلی بارش, میں پہلا خطرہ نہیں کہوں گا, یہ میں پہلی بارش کہہ رہا ہوں. یہ پہلی بارش جو ہے ہو چکی ہے اچھے معاملات کی طرف. تو انشاءاللہ امید رکھیں کہ معاملات جو ہے درست ہوں گے. گو کہ پیپلز پارٹی رکاوٹ بن رہی ہے, پیپلز پارٹی اب دیکھیں 18-19 کو جا بھی رہے ہیں, اور جو صورتحال لگ رہی ہے اگر یہ اگلے اب جو 24 گھنٹے آنے والے ہیں, اور کل جو آنے والا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ, اب آپ سمجھ لیں جو الیکشن کمیشن جو فیصلہ دے گی وہ کس پس منظر میں دے گی. اور آپ کو بات یہ بھی بتا دوں, میں نے اپنے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا جب یہ فیصلہ آنے سے پہلے, میری ٹویٹر کو آپ لوگ ذرا فالو کیا کریں, اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے, میں کبھی غیر ملکی پریس میں یا آگے پیچھے جاتا ہوں. ٹویٹر پہ کہیں نہ کہیں اگر میں باہر بھی ہوتا ہوں تو میں مطلب اگر ہوتا ہوں تو میں کہیں نہ کہیں گاڑی میں یا سفر میں بھی ٹویٹ میں کہیں نہ کہیں کر دیتا ہوں, یا میرے ٹویٹر ہینڈلر کرتے رہتے ہیں. تو میرے ٹویٹر کو آپ ضرور فالو کریں, آپ کو خبریں ملتی رہیں گی. میں نے صبح بتا دیا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بہت اہم ہوگا اور یہ ایک آرڈر ہوگا. لیکن بعد میں بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ اب کیونکہ میرے پاس نہیں تھا میں دیکھنا, لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ شاید ایک رائے ہے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ رائے نہیں ہے. تھوڑا بہت میں نے کہا نا کہ میں بھی آئین کو سمجھتا ہوں, تھوڑا بہت کانسٹیٹیوشن میں نے پڑھا بھی ہے پاکستان و بین الاقوامی معاملات کے اندر. میری فیلڈ ہی انٹرنیشنل ہے معاملات. تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں, یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی میں بہت زیادہ سمجھتا ہوں, پاکستان میں سینئر قانون دان ہے, لیکن ایک طفل مکتب قانون کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ بائنڈنگ ہے.
یہ ہو سکتا ہے 1-2 دن میں آپ کو جب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ جائے گا یا جو بھی آپ کے آئینی اور ماہرین جو ہیں قوانین کے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس جو ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن دیں گے آپ کو, اور وہ ضرور مجھے یقین ہے کہ وہ یہ بتائیں گے کہ اٹ از اے بائنڈنگ, مطلب یہ وہ رائے بائے نہیں ہے, یہ بائنڈنگ ہے. اور یہ جو آج سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو آپ کے بھائی جو یہ لوگ جن کو ووٹ کا حق نہیں یعنی ڈی سیٹ سمجھ جائیں گے, مطلب یہ بھی میں بتا دوں کہ جو بہت سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ جس قومی اسمبلی کے ممبر کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے, ممبر آف پارلیمنٹ کو اپنے پارلیمنٹ کے تمام معاملات میں رائے دہی کا, ووٹ دینے کا, اس کا یہ فرسٹ رائٹ ہوتا ہے. اگر کسی وجہ سے اس کے ووٹ دینے کے حق کو روک دیا جائے یا ابسٹین کر دیا جائے یا معلوم روک دیا جائے یا اس سے وہ حق لے لیا جائے, جو بھی آپ سمجھ لیں, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سیٹ جو ہے نا وہ مشکوک ہے, یعنی ڈی سیٹ سمجھا جائے گا, یعنی اس کی وہ اہلیت نہیں ہے, اس کے پاس وہ رائٹس نہیں ہے. جو اہم چیز یہی ہوتی ہے. تو اب اس کا مطلب جو ہے کہ جب یہ بائنڈنگ ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جو فیصلہ آنے والا ہے الیکشن کمیشن کا, اس الیکشن کمیشن کو اس تمام جو آج سپریم کورٹ کا جو ایک بائنڈنگ آرڈر آیا اس حوالے سے ہی اس کو فیصلہ دینا پڑے گا. اسی لیے آپ سے میں آج پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب, ان کا بھی سمجھو کیا کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا, ادھر گہرن لگا ہے اور ان کا سورج غروب ہو گیا, تو وہ بھی کہانی ختم. اور جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ صدر صاحب ان کو مرکز کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کہیں, لیکن اس سے بہتر جو ہے مجھے لگ رہا ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسمبلیاں جو ہیں توڑنے کا فیصلہ ہو گیا, میں نے کل بھی بتا دیا تھا, اور اسٹل جب میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ فیصلہ ایگزسٹ کرتا ہے. گو کہ شہباز شریف اپنے اتحادیوں سے مشورہ کر رہے ہیں, اور آج کے فیصلے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ عقل مندانہ فیصلہ یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر آئیں, قوم سے خطاب کریں, اور جس ڈپریشن کے اندر میں نے بتایا نا جس ڈپریشن میں گزر رہے ہیں اس ڈپریشن سے وہ خود بھی نکلیں اور انتخابات کی طرف جائیں اور قوم کو بھی اس ایک ڈپریشن کی پوزیشن سے نکالیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. دوسرا, کل کراچی میں افسوسناک واقعہ ہوا, اور آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا یہ سارے معاملات آنے سے پہلے کہ جن کی کوشش ہے کہ الیکشن نہ ہو, جو پاکستان کو چاہتے ہیں خیر مستحکم کرنا. دیکھیے میں نے آج سے 4-5 سال پہلے بات بتائی تھی اور بار بار میں کہتا رہا ہوں کہ ان کے 3 پلان تھے. پہلا پلان تھا پرویز مشرف کو کھڈے لائن لگانا, کیونکہ پرویز مشرف کے امریکہ خلاف ہو گیا تھا, اور پرویز مشرف نے کیا کہتے ہیں جو انڈیا کے ساتھ کارگل کا معاملہ, دوسرے تیسرے جتنے بھی معاملات تھے, اور جو پرویز مشرف نے بعد میں اپنا ٹریک چینج کیا تھا, تو اس وجہ سے پرویز مشرف کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ پہلا کام تو ہے پرویز مشرف کو نشان عبرت بنانا تھا تاکہ وہ فوج کو بلیک میل کر سکیں, دبا سکیں, فوج کو خوفزدہ کر سکیں, جس کا ایک میں مختصراً بات کروں گا بس اشاروں میں, جس کا کہ فوج کو خوفزدہ کر سکیں, فوج پہ دباؤ ڈال سکیں, فوج کو ڈرا سکیں, فوج کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکیں کہ وہ کام نہ کریں جو کبھی مشرف نے کیا تھا. اس کا ایک نمونہ آپ نے دیکھ لیا کہ کون کہاں ٹریپ ہوا, کون کہاں استعمال ہوا. لیکن جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب قوم کھڑی ہوئی تو پھر فوج اور فوج کے جرنیل یا جو بھی ہیں ریاستی ادارے, جب دیکھا قوم ہمارے ساتھ کھڑی ہے تو انہوں نے اس خوف کے لباتے کو اتار کر پھینکنا شروع کر دیا, جس کی تبدیلی آج کے فیصلے میں آپ کو آج نظر آ رہی ہے. تو پہلا معاملہ انہوں نے کیا تھا. دوسرا ان کا مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کو انتہائی اقتصادی طور پر نامساعد حالات کا شکار کر کے اس کو جو ہے ڈیفالٹ کرایا جائے. تو بیچ میں کیا ہوا تھا, عمران خان صاحب آ گئے, وہ معاملہ رک گیا, تو پھر مغرب نے پورا کوشش کی, اور وہی طریقہ جو میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح ایک پریکٹس کرتے تھے آرمی کو اور اپنے اداروں کو سپورٹ کر کے, انہوں نے عمران خان کو نکال کر باہر پھینکا. لیکن باہر کو نکال پھینکنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان بالکل غیر مستحکم ہونے لگا جیسا کہ وہ چاہتے تھے. اور تیسرا پھر تھا کہ جب بالکل انتہائی غیر مستحکم ہو جائے گا, جب یہاں پہ حالات سری لنکا جیسے ہونے لگیں گے, تو پھر ہم تیسرے اوکے پر جائیں گے, اور وہ ہوگا پاکستان کا نیوکلیئر یعنی پروگرام کو رول بیک کرنے کی بات. یہ 3 مرحلے تھے ان کے. پہلا مرحلہ مشرف کو سزا دے کے انہوں نے کر لیا, دوسرے مرحلے پہ انہوں نے عمران خان کو ہٹایا, لیکن الحمدللہ فیصلے وہ جو میں سے کہتا ہوں کہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, وہ عمران خان کو ہٹانا ان کے لیے مصیبت پڑ گئی. اور آج آپ نے دیکھا کہ سارا پاکستان 22-25 کروڑ میں سے 20 کروڑ لوگ جو ہیں عمران خان کے حق میں آ گئے سامنے. تو یہ تھا, یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں, دلوں کو پلٹنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. تو یہ جب دیکھا انہوں نے کہ اب قوم سامنے آگے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے دیکھ لیا, اداروں کو بھی پتہ لگ گیا اور اداروں کو چلانے والوں کو بھی پتہ لگ گیا, اداروں کو بلیک میل کرنے والوں کو بھی پتہ لگ گیا, اداروں کو دھمکانے والی قوتوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ نہیں, اب یہ پریکٹس نہیں چلے گی. تو الحمدللہ یہ سارے معاملات ہیں. دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالی حالات بہتر کرے. لیکن
جیسے جو لوگ میں نے کہا کہ جو ہیں کہیں نہ کہیں پپٹس تو ہیں نا, آپ کو پتا ہے نان اسٹیٹ ایکٹرز تو ہیں. اب یہ جو کراچی کے اندر جو کام کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں, ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ ملک کے حالات کو مزید خراب کیے جائیں. جیسے کل ڈالر گر رہا تھا, اس طرح ایک ہرا در میں ہو گیا, خدا ناخواستہ ایک آدھ دو بڑے اور واقعات ہوئے تھے. اب دیکھیں پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ٹوٹل کریش کر جائے گی, تقریباً کافی کریش ہی کر گئی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے آج کے فیصلے سے حالات دوبارہ بہتر ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ اب پھر اپنی کوشش کریں گے, کیونکہ یہاں انہوں نے دیکھا کہ حالات درست ہو رہے ہیں, تو وہ حالات خراب کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ میں بتا دوں کہ جتنے بھی نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ان کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں وہ ہمارے ملک میں ہماری سیاسی پارٹیاں ہی ہیں. تو یہ اب قوم کا کام ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھیں. اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں بہت کہ بین الاقوامی حوالے سے, کہ ابھی میں اس کی تفصیل نہیں دوں گا, اشارہ کرتا جا رہا ہوں آپ کو کہ جو کچھ ساری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے نا, جو کچھ ساری دنیا میں ہو رہا ہے, نئے اتحاد بن رہے ہیں, نئے معاملات ہو رہے ہیں مسلمانوں کے حوالے سے, ابراہیم اکارڈ, اسرائیل کے حوالے سے, صہیونیوں کے حوالے سے, پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ, ان تمام چیزوں کے اندر آپ کو یاد ہے میں ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ جو کچھ ہوگا بیرون ملک, یہ میں تقریباً کئی سال سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ بین الاقوامی طور پہ جو بڑے بڑے فیصلے ہوں گے اس کے اثرات پاکستان پہ ہوں گے. تو ایسی صورتحال کے اندر ان اثرات کو قابو کرنے کے لیے پاکستان میں ایک انتہائی مضبوط لیڈرشپ کی ہونی ضرورت ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ نے, یہ بہت بڑا, میں آپ سے بتا رہا ہوں, یہ بہت بڑا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایماندار لیڈر کو, جس کا کہ گراف بالکل گر گیا تھا, ان بدماشوں نے بالکل گرا دیا تھا, اس کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کھڑا کر دیا, اور وہ ایک بہت بڑا, یہ میں کہتا ہوں آپ کو کہ ایک ہرڈل بن کے سامنے آئے گا بین الاقوامی قوتوں کے, جو کہ پاکستان کے حوالے سے کچھ فیصلے کر کے بیٹھے تھے. بس میں اشارے میں کیا, اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں, نہ مجھے وہ بات کرنے کی اس پہ اجازت, میں پھر اس کی تفصیل دوں گا. تو یہ الحمدللہ یہ عمران خان کی واپسی جو ہوگی یہ پاکستان کے لیے اور ہماری پاکستانی قوم کے لیے, ایون مسلمانوں کے لیے بہت اچھا ہوگا. اب بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا, میں بتاتے ہیں, بتانا چاہیے تو نہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے کل کہا تھا کہ یہ جو گیا ہے عمران خان کی حکومت, کس آدمی نے, مطلب کس شخص کے بعد نام بتاتا ہوں, تو یہ اردوغان نے کہی تھی. اب چلیں کوئی بات نہیں, وہ ہے تو بات, اب کچھ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف, لیکن میں پھر بتا دیتا ہوں. اب یہ نہیں بتاؤں گا کہ انہوں نے کس سے اور کہاں ہم بھی تھے کہ نہیں تھے, جو بھی تھے جس کے ذریعے کہی تھی, بتایا کہ کہنے والا وہ شخص تھا. اور ساتھ میں اس نے ایک بات یہ بھی کہی کہ اس سے پوچھا تھا کہ آپ نے جو اتنا بڑا جرمانہ معاف کر دیا تھا جس کا عمران خان نے کہا, تو اس نے یہ کہا تھا کہ جرمانہ ہم نے جو معاف کیا تھا عمران خان کو اس لیے کیا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ جو چیز میں معاف کر رہا ہوں وہ پاکستانی عوام کی بھلائی پہ خرچ ہوگی. آگے یہ بات انہوں نے نہیں کہی کچھ, لیکن یہی کہی تھی. اس کا مطلب دوسرا کیا ہوا, اس کا مطلب یہ تھا دوسرے الفاظ میں کہ جو دوسری حکومتیں ہیں اگر ان کے دور میں جرمانہ معاف نہیں اس لیے کیا جا سکتا تھا کہ وہ حکومتوں کے جو بھی حاکمین یا حکمران ہیں وہ اس کو کھا جاتے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے لیڈر کے اوپر بین الاقوامی شخصیات کا اعتماد. یہی چیز جو ہے آپ کو اور انشاءاللہ پاکستان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی. آج بس اتنا ہی ہے. تھوڑا سا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو بین الاقوامی خبریں ہیں اس کے اوپر آج یہی ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جو معاملہ چل رہا تھا, میں نے آپ کو کل بتا دیا تھا, اس وقت سب سے بڑی خبر یہی ہے. چین اور تائیوان کا معاملہ ایسے ہی چل رہا ہے, لیکن ایک جو بڑی خبر ہے اس وقت وہ یہ کہ روس نے ماریوپول پہ مکمل قبضہ کر لیا. اور جو ماریوپول کے اندر جو آزوف بٹالین تھی, آزوف بٹالین جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے صہیونی فوجی ہیں, یہ صرف میں نے ہی بتایا تھا آپ کو اور یہ کہیں نہیں بتایا, آپ سے پتہ لگے گا, یہ میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. ان کے تقریباً 3,000-4,000 لوگوں کو اب بچا لیا گیا ہے. زیلنسکی نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, دلوا دیے گئے ہیں. ان کو کہیں سے آرڈر آیا, زیادہ بات میں نہیں کروں گا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے لوگ مارے جائیں وہاں پہ. جو وہ جو لڑ رہے تھے نا پہلے, اس میں سارے کے سارے وہ تو مر گئے جو بیچارے وہاں کے تھے یوکرائن کے فوجی, لیکن جو باقی بھیجے گئے تھے نا صہیونی, ان کی جان بچانی بڑی ضروری تھی. لہٰذا ہتھیار ڈلوا دیے گئے اور آج 7 گاڑیوں میں بھر کے ان کو باہر نکال دیا گیا اور ان کے بدلے کچھ تھوڑے سے روسی جو ان کے پاس قیدی ہیں ان کو بھی رہا کر دیا جائے گا. یعنی دوسرے الفاظ میں پریزنرز کی جو ہوتی ہے نا تبدیلی وہ ہو گئی ہے. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے صرف ان چند لوگوں کو بچانے کی خاطر. آپ دیکھیں کہ انہوں نے پورا ماریوپول دے دیا. ماریوپول سب سے بڑا ہے یوکرین کا شہر. خارکیو وہ پہلے فتح کر چکے تھے, ڈون باس ان کے پاس آ چکا ہے اور دوسرے تقریباً سب جگہ وہ آ چکے ہیں. جو سب سے بڑا تھا جس کے اوپر یہ کوشش کر رہے تھے, اب ماریوپول چلا گیا تو سمجھے کیف کا جانا نہ ملنا رشیا کے لیے کچھ نہیں ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا کہ بنیادی طور پر کہ جو لوگ لڑوا رہے تھے نا, زیلنسکی خود ایک یہودی ہے, جو لوگ لڑوا رہے تھے تو جہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے لوگ, ایک آزوف بٹالین کی سب سے خطرناک بٹالین تھی جس کے ایک اندر صہیونی بڑے زبردست جو ہے مطلب جنگجو لڑ رہے تھے, ان کو بچانے کی خاطر, صرف چند ہزار کو بچانے کی خاطر انہوں نے وہ وہاں سے مطلب ہتھیار ڈال دیے اور باقی جو ہزاروں مر گئے یوکرینی,
کھڈے میں گئے، ان کی کوئی پرواہ نہیں. یہ ایک بتانے کا مقصد آپ چیز کو سمجھ لیں. دوسرا یہ کہ فن لینڈ نے اور کیا کہتے ہیں آپ کو میں نے بتایا سویڈن نے کہہ دیا تھا جانے کے لیے، تو مخالفت پیوٹن کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اگر نیٹو کی ایکسٹینشن ہوگی، بہرحال انہوں نے کہا کہ اگر آپ جاتے ہیں جائیں، لیکن اگر انہوں نے اپنے علاقے کے اندر اگر نیٹو کے ہتھیار لگائے تو پھر ہم جو ان کو جواب دیں گے. اور وہ بھی اس لیے خاموش ہو گئے کیونکہ پہلے ترکی مخالفت کر رہا تھا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیٹو کا ایک یہ ہے کہ جب تک سارے ممالک اگر ان کی حمایت نہیں کریں تو جب تک آپ نیٹو کے ممبر نہیں بن سکتے. لیکن بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ترکی کو بھی، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ کسی کے پاس نہیں، کوئی آپ کو میڈیا چینل نہیں بتائے گا، ترکی کو بھی دھونس پڑ گئی تھی کس کی طرف سے؟ نیٹو کی طرف سے، کہ ہم آپ کو نکال دیں گے. بڑی خبر دے رہا ہوں میں آپ کو. پیوٹن کو کہا گیا، اس کو کہا اردوغان کو کہ آپ ان کی مخالفت نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے اگر آپ نے ان کی مخالفت کی تو ہو سکتا ہے کہ پھر پوری نیٹو کے 30 ممالک میں سے 29 آپ کے خلاف جا سکتے ہیں، ان کو نکال دیا جائے. یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں. تو اب آپ کو بتایا کہ نیٹو کے اندر ایک ہی مسلم ملک ہے، ترکی. جو بھی ہے جیسا بھی ہے، ہمارا دوست ہے، اسلامی ملک ہے، ڈزنٹ میٹر جس کے سے تعلقات ہیں، لیکن نیٹو میں ایک مسلمان ملک کا ہونا بڑی اہمیت کا حامل ہے. تو یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اب اردوغان جو ہے نا ہتھیار اس پہ ڈال دیں گے. وہ اتنی بڑی ریزسٹنس نہیں آئے گی ترکی کی طرف سے، اور فن لینڈ اور سویڈن ہو سکتا ہے شاید نیٹو کے ممبر بن جائیں. لیکن نیٹو کے ممبر بننے کے بعد کیا نیٹو وہاں پر ہتھیار لگاتا ہے، کیا معاملات آگے بڑھتے ہیں، اس میں اگر دیکھا جائے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ پھر روس کیا کرتا ہے آگے. کیونکہ روس کو ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ ماریو پول وغیرہ کے اندر تو کامیابی ہو گئی ہے، آگے اب روس کیا کرتا ہے اس تمام صورتحال کے بعد یہ دیکھنا ہوگا. لیکن ایک بات انہوں نے کہہ دی کہ اگر نیٹو نے وہاں پہ اگر ڈپلائمنٹ نہیں کی آرمی کی تو پھر انہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا. اچھا ایک بات دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ صدر پیوٹن جو ہے وہ ایران جا رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے، میں نے آپ سے بتایا بھی تھا کہ صدر پیوٹن ایک اپنے لوگوں کا، روس کوشش کر رہا ہے کہ اپنے ملکوں کا، اپنے ساتھیوں کا، اپنے دوستوں کا ایک اتحاد بنائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیوٹن ایران کا دورہ کریں گے. لیکن کل میں نے آپ کو بتایا تھا بفیلو کے اندر، کل وہ بتانا میں بھول گیا تھا، میرے منہ سے سفید فام، وہ سیاہ فام نکل گیا. تو وہ سیاہ سفید دونوں سینز ہی آتے نا تو کہیں ہو جاتی ہے سلپ آف ٹنگ. وہ بیسیکلی وہ سفید فام تھا. اور کل بفیلو میں جو ایک سفید فام بندے نے، ایک انتہا پسند نے، جو میں نے بتایا نا کل سیاہ فام بندوں کو مار دیا تھا، 12-14 کے قریب ہلاکتیں ہوئی تھیں. وہاں بائیڈن صاحب خود جا رہے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہوئی کہ افسوس کی بات ہے، لیکن مزے اصلی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ان کا کنٹرول کا یہ حال ہے کہ ابھی اتنا بڑی بات ہوئی اور وہ کنٹرول نہیں کر پائے. ایک اور جگہ جو ہے ایک چرچ کے اوپر جو ہے ایک سفید فام نے حملہ کیا ہے، اور اس کے اندر سننے میں آیا کہ اس میں بھی تقریباً 2 لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے. تو یہ امریکہ کے اندر اس قسم کی جو دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے یہ بڑی خطرناک، اور جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ امریکہ کے اندر اسلحہ فری کنٹری ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. دیکھیں ابھی شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ گھبرا کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں. کیا فیصلہ ہوتا ہے جو بھی ہوگا انشاءاللہ کل ساری صورتحال کے ساتھ میں دوبارہ آپ کے ساتھ اپنا خبروں پہ تجزیہ دوں گا. تک اپنا بہت خیال رکھیے گا اور پاکستان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا کرے، پاکستان کو سلامت رکھے. اللہ حافظ.